بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھ لے گا تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ اسے ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسن کرمین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسہ بھی دیا۔ اس خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش اور حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا عمل بتایا اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پونچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا، لوگوں، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی نے وہ تمام کلمات عام کر دیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے۔ حضرت علی کی ایک دفعہ زر گم گئی۔ میں نے یہ زر اور نہ ہی کسی کو دی ہے اور نہ ہی کوبا کی تھی۔ یہودی نے کہا، کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چپ چاپ قاضی تشریح کی عدالت میں گئے۔ تشریح، ام المومنین، آپ کہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، یہ جو زر ہے اس یہودی کے پاس ہے، یہ میری زر ہے، میں نے یہ زر نہ بیچی ہے اور نہ ہی کسی کو کوبا کی ہے۔ شریعہ نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں، تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا، یہ میری زر ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شریع نے حضرت علی سے کہا کہ اے ام المومنین، آپ کے پاس کوئی بنیہہ ثبوت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے اور حسن میرے گواہ ہیں کہ یہ زر میری ہے۔ شریع نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زر اس یہودی کی ہی ہے۔ وہ یہودی اس قبضے سے بے حد متاثر ہوا اور معتجب ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ زر آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا۔ ان کے پاس صرف ایک گائے کا بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی۔ وہ بچیا جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور نابالغ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا۔ پھر ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم
صدقہ کر دیتا اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے غار کے پاس بچھیا کو چھوڑا تھا، جس کو انہوں نے فلان جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خدا کریم، میرے باپ کی چھوڑی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تم اس گاؤں کو لے جاؤ اور بازار میں 3 درہم میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مشورے کے مت دینا۔ ان دونوں میں بازار کی گائے کی قیمت 3 درہم آ رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ میں فروخت کر ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی ہی زیادہ اس گائے کی قیمت دے دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیا ہے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہے، تو اے میرے بیٹے، اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو بنی اسرائیل کے لوگ خریدیں گے۔ تمہیں سنگایان کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو، جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے عامل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب کوئی قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ہی ویسے ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خریدا، پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے 2 لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان 2 قاتلوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 شہزادوں یعنی حسین کریمان کے ہمراہ نبی رحمت اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسہ دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور 2 شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا سردار بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے ادب جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نازل ہوتی ہے. جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. محترم ناظرین، یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے. آپ کو جب ٹائم ملے آپ لوگ یہ تسبیح پڑھ لیں. صبح کو پڑھ لیں، دوپہر کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں. اس تسبیح کے بہت سے فوائد ہیں. یہ تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیں گے انشاءاللہ عز و جل. میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر نکلیں یا کسی بھی مصیبت میں ہوں تو یہ کلمات ضرور پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور پہنچے گی. ان کلمات کو پڑھنے کے لیے ہر حاجت اور خواہش کے لیے 70,000 فرشتے اس کے معاون ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی بے قبول و منظور عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ.